السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے گود لیے بچے کی قانونی حیثیت۔ ہمارے معاشرے کا یہ ماننا ہے کہ بے اولاد جوڑا ایک نامکمل خاندان ہوتا ہے، یا پھر اگر کسی کا بیٹا نہ ہو تو وہ اپنی کسی رشتہ دار کا بچہ گود لے لیتے ہیں۔ ہم سب اس سے واقف ہیں کہ گود لیے ہوئے بچے کے حقوق کبھی بھی حقیقی بچے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ گود لیا ہوا بچہ قانوناً اپنے حقیقی والدین کا ہی وارث رہتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لے پالکوں کو ان کے والد کی نسبت کر کے پکارا کرو، اللہ کے ہاں ہی انصاف ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 5۔ اور قانون بھی یہی ہے کہ اگر حقیقی والدین اور جن والدین نے بچہ گود لیا ہو ان کے درمیان بچے کی تحویل کا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو حقیقی والدین کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ لے پالک بچے یا بچی کے بے فارم میں بھی حقیقی والد کا نام درج کرنا چاہیے۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ ہر شخص کی نسبت اس کے اصل والد کی طرف کی جائے۔ کسی نے گود لیا تو یہ حقیقی والد نہیں بن جاتا۔ شفقت یا محبت سے کوئی کسی کو مجازن بیٹا یا باپ کہہ کر پکارے تو دوسری بات ہے۔ جہاں تک حقیقی والد کا علم نہ ہونے کا سوال ہے تو اس صورت کے متعلق گزشتہ دنوں اسلامی نظریاتی کونسل نے اس مسئلے میں حکومت کو سفارش بھجوائی کہ بے فارم میں متولی کے خانے کا اضافہ کیا جائے تاکہ حقیقی والد کا علم نہ ہونے کی صورت میں متولی کے خانے میں لے پالک بچے یا بچی کے متولی کا نام درج کر لیا جائے۔ لے پالک بچے قانونی طور پر جائیداد میں وراثت کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ عموماً جو لوگ بچے گود لیتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہی اسے تحفے کی صورت میں اپنی جائیداد یا اس کا کچھ حصہ دے جاتے ہیں، جو کہ ظاہری بات ہے بطور ہبہ یا وصیت ہو سکتا ہے۔ گود لیے ہوئے بچے کے حق میں مسلم قانون جانشینی وراثت میں اجازت شدہ حد تک وصیتی ہبہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کو حقیقی اولاد کی طرح وراثت میں تو کچھ نہیں ملتا مگر والدین کی وصیت کے مطابق تحفے دیے جا سکتے ہیں۔ تاہم منہ بولے والدین اپنی منقولہ جائیداد لے پالکوں کے نام کر کے یا انہیں کاروبار میں اپنا شریک بنا کر اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد ان کے نام کر کے ان کو معاشی فائدے پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں گود لیے بچے کو حقیقی اولاد کی طرح ہی سمجھا جاتا ہے اور انہیں بھی لوگ ویسی ہی جائیداد دیتے ہیں جیسے کہ حقیقی اولاد کو دی جاتی ہے، مگر پھر اسلامی اور قانونی طور پر ان بچوں سے جتنا بھی لگاؤ یا محبت ہو ان کو نسبت ان کے اصل والدین کی جانب ہی دی جانی چاہیے۔ عام طور پر رواج ہے کہ بھانجے، بھانجیاں، بھتیجے یا بھتیجے کو گود لے لیا جاتا ہے، جو کہ منہ بولے والدین کی جائیداد کا کم از کم کچھ حصہ تو ورثے میں حاصل کر سکیں گے، جس کے ساتھ ساتھ ان کے حقیقی والدین کی جائیداد کا بھی کچھ حصہ ان کو ملتا ہے۔ جائیداد کے تنازع کی وجہ سے عموماً بے اولاد جوڑے پر دباؤ ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی بجائے خاوند کے خاندان میں سے کسی کا بچہ گود لے لیں۔ کچھ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جہاں دیورانی یا جٹھانی سے زبردستی بچہ چھین کر دوسری دیورانی یا بھابھی کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر ظلم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ گود لیے ہوئے بچے کی وہ قانونی حیثیت نہیں ہوتی جو کہ حقیقی اولاد کی ہوتی ہے، مگر چونکہ والدین ان کو بالکل حقیقی اولاد کی طرح چاہتے ہیں اور ان کا مستقبل بھی محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ایسے والدین ان بچوں کے نام کوئی جائیداد کریں اور وہ ہبہ کی صورت میں ہو تو پھر اس کا قبضہ دینا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک مقدمے میں ایک شخص نے اپنی جائیداد کو اپنے بھانجے کے نام کر دیا مگر جائیداد کا قبضہ منتقل نہ کیا تو یہ قرار دیا گیا کہ ہبہ ناجائز ہے، کیونکہ ہبہ کے جو 3 لوازم ہوتے ہیں، ضروری عناصر ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو ہبہ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بے اولاد یا بیوی بچے کو گود لیتے ہیں اور بعد ازاں دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے تو بچے کے نان و نفقے ملنے کا حق برقرار رہتا ہے۔ 2010 میں ایک عدالت میں مقدمہ پیش ہوا جس میں دونوں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی، مگر گود لیے ہوئے بچے کے بارے میں لاہور کی عدالت نے کہا کہ گود لیا ہوا بچہ اس انسان کی وراثت میں حقدار نہیں ہوتا جس نے اسے گود لیا ہو، لیکن قانون میں ایسا کہیں نہیں کہا گیا کہ ایسا گود لیا ہوا بچہ اس انسان سے نان و نفقہ وصول کرنے کا بھی حقدار نہیں جس نے اسے گود لیا ہو، خاص طور پر جب مدعا یعنی والد خود کہہ رہا ہو کہ وہ خرچہ دینے کو تیار ہے اگر اس کو بچے کی تحویل دے دی جائے۔ گود لیے ہوئے بچے کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری اس جوڑے پر ہوتی ہے جو اسے اپنی تحویل میں لیتے ہیں، مگر بعد ازاں وہ جائیداد میں حصہ نہیں مانگ سکتا۔
ان والدین کا یہی احسان ہوتا ہے کہ وہ اس کی باعزت زندگی فراہم کرتے ہیں اور زمانے کی سرد و گرم سے بچاتے ہیں۔ ایسے میں جائیداد اور پیسے کا مطالبہ ظلم پر مبنی ہوتا ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ شرعی طریقے سے گود لیے بچے کو واضح طور پر اس کے اصل والدین کے بارے میں بتائیں، کیونکہ اللہ کا حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اسی میں سب کی بھلائی اور بہتری ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔